کیونکہ اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک صحرا میں جا کر چھوڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ یا مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ ان کی اصل جو رہائش ہے، مطلب جہاں سے یہ تعلق رکھتے ہیں، شام ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، اس جگہ کے آپ رہنے والے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اس مقام پر چھوڑا جہاں آج شاہ زمزم ہے، جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا، اسی جگہ ان کو بٹھا دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ بولنا نہیں ہے، یعنی بات نہیں کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں بتانا ہے۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے ان کا دامن پکڑا اور ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں کہاں جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ تو کوئی بستی ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، ایسے صحرا میں آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور جہاں پر آج کعبہ شریف ہے، یہاں پر ایک ٹیلے کا نشان تھا اور کالے پہاڑوں سے گھری ہوئی یہ وادی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا جواب دینے کا، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے اور خاموش ہو کر جا رہے تھے۔ تو پھر بیوی نے یہ پوچھا، کیا اللہ نے یہ حکم تمہیں دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو جو اس جگہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ جواب دے دو۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو یہاں چھوڑا جائے۔ اتنا سننا تھا کہ بی بی ہاجرہ کے قدم رک گئے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم جاؤ، کیونکہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ ہمیں موت دینا چاہتے تو وہیں فلسطین میں دے دیتے، اور اللہ ہمیں کوئی سزا دینا چاہتے تو شام کے علاقے میں دی جا سکتی تھی۔ تو اس جگہ پر اللہ نے جو تمہیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تو شام ہونے لگی، اور شام کے وقت جنگلوں سے چرندوں کی آواز اور پرندوں کی آواز آنے لگی، جس سے معلوم یہ ہوتا تھا کہ آس پاس بہت سارے جانور ہیں۔ ایک تنہا عورت ہے جس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے، تھوڑا سا پانی ہے اور کھانے کے لیے کچھ ستو ہے، کچھ چنے ہیں اور تھوڑی بہت کھانے کی چیزیں ہیں۔ علماؤں نے لکھا ہے کہ بی بی ہاجرہ نے ایک ڈنڈی لے کر جنگلوں کی طرف اپنا رخ کیا اور خطاب کیا اور کہنے لگی کہ بھئی یہاں کوئی انسان تو ہے نہیں جس سے میں بات کروں، لیکن ایک بات سمجھ لو کہ میں اللہ کے نبی ابراہیم کی بیوی ہوں اور ان کے بیٹے اسماعیل کی ماں ہوں۔ کہ حضرت حاجرہ کی آواز سن کر تمام جانور فوری طور پر خاموش ہو گئے۔ مختلف جگہوں پر جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ دیکھنے لگے۔ ظاہر یہ ہونے لگا کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ بیوی، ہم نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت نہ ہوتی تو یہ سلسلہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچتا؟ تو اصل میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی جنہیں اس مقام پر آنا تھا۔ جب بی بی ہاجرہ کا پانی ختم ہوا تو آپ صفا اور مروہ پہ دوڑی دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی پانی کا مقام ہے یا نہیں۔ آپ صفا پہ چڑھی، مروہ پہ گئی، مروہ پر چڑھی، صفا پہ گئی، اور اسی طرح سے 7 چکر لگائے۔ تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا، اس دوڑنے کو حاجیوں پر قیامت تک کے لیے فرض کر دیا۔ پھر بی بی کے کان میں آواز آئی کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ تو بی بی ہاجرہ یہاں پر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، کون ہے آواز دینے والا؟ سامنے آؤ۔ خیر سامنے کوئی نہیں دکھائی دیا، لیکن پھر سے آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد آ گئی، اور اللہ نے حکم دیا کہ اے جبریل، جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں یہاں جا کر پر مارو۔ تو جبریل علیہ السلام نے اسی جگہ پر پر مارا اور یہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ زمزم کا پانی جو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کئی نعمتیں شامل ہو گئی۔ ایک تو جبریل علیہ السلام کا پر ہے، اور دوسرے اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں، اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آمنہ کے لال نے جب یہ پانی پیا تو پینے کے بعد آپ نے پانی برتن میں ڈالا
और अपना लुआब मुबारक डाला और उसके बाद हुक्म दिया कि इसको भी जमजम में मिला दो और ये सिलसिला जुड़ जाए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का पर हो और मेरे दादा इस्माइल अलैहिस्सलाम का पाँव हो और आपका लुआब मुबारक हो और इस नेमत को क़यामत तक के लिए लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जमजम का पानी जो है वो जन्नत के पानी से बेहतर है, हौज़े कौसर से बेहतर है। उन्होंने कहा इसकी वजह यह है क्योंकि जन्नत की नहरें अल्लाह के हुक्म से पैदा हुई। अल्लाह ने कहा पैदा होने के लिए तो पैदा हो गई और असबाब के लिहाज से वहां कोई चीज हुई नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया जन्नत बनने का तो जन्नत बन गई। और आप देखें यहाँ असबाब है, एक रसूल है, नूरी रसूल है जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो फरिश्तों में रसूल हैं, और दूसरे पैगंबर हैं हजरत इस्माइल, और तीसरे पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन सब चीजों की जमा होने की वजह से जमजम को जो फजीलत मिली वो जन्नत के पानी से भी बढ़कर मिली। और इसीलिए उलमा ने लिखा कि जब मेराज पे जाने से पहले सारी चीजें जन्नत से लाई गई लेकिन पानी जमजम से लिया गया, और ये दलील थी इस बात की कि जमजम का पानी जन्नत के पानी से बेहतर है। क्योंकि अगर कहीं और का पानी लाना होता तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए क्या मुश्किल था कहीं और से पानी लाना। जब सारी चीजें जन्नत से लाई गई तो पानी जमजम का क्यों लिया गया। इसी लिहाज से उलमा लिखते हैं कि जमजम का पानी जन्नत के पानी से बेहतर है।